اس دور کے سب سے بڑے گناہ جو اس وقت عام ہیں وہ فحاشی، پہلا گناہ فحاشی تباہ کر رہی ہے، اور دوسرا گناہ سود اتنا گھس گیا ہے ہمیں، غیر شعوری طور پر ہم سود میں گرے ہوئے ہیں، فحاشی اور سود، اور سب سے اس سے بھی بڑا جو وہ ہے جو ہر ایک کو تباہ کر رہا ہے وہ نظر کا زنا ہے۔ یہ تین گناہ یہ اتنا عام ہو چکے ہیں۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا گاڑی میں بیٹھے ہوئے اچانک نظر پڑ گئی، اس کا اثر کئی دن حدیثیں بھولتا رہا میں، کئی دن۔ یہ نظر کا جو زنا ہے، نظر کا غلط استعمال، یہ عام ہو چکا ہے اور ہم اس کو غلط سمجھتے نہیں۔ حضرت جو ایک کتاب میں لکھا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے یا کسی اکابر نے، حضرت جنید بغدادی کے ساتھ ان کا متعلقین میں سے تھا، مرید تھا، اس نے دیکھا کسی آدمی پر نظر پڑ گئی، یعنی لڑکے پر نظر پڑ گئی، خوبصورت لڑکے پر، تو اس نے کہا واہ سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت بچہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا توبہ کر لو، اس نے کہا توبہ نہیں، میں اللہ کی تخلیق پر سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، میں قریب تمہیں رزلٹ مل جائے گا۔ کچھ حافظ قرآن تھا، کچھ دنوں کے بعد سارا قرآن پاک بھول گیا، پتہ چلا یہ جو بد نظری کا گناہ تھا، یہ جو لعنت تھی، یہ حضور نے فرمایا نا النظر سہم من سہام شیطان، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے نظر۔ نظر پہلے زنا ہے، زنا کی ابتدا ہے، زنا کی پہلی سیڑھی ہے، اور زنا کے شروع یہیں نظر سے ہوتا ہے۔ تو وہ جو بد نظری کی اس کی وجہ سے سارا قرآن پاک بھول گیا، اور پھر بعد میں توبہ کی، عبداللہ تیونسی رحمۃ اللہ کی طرح توبہ کی۔ ان کے تو شاگردوں نے 40,000 شاگرد تھے، انہوں نے توبہ کیا اللہ ہمارے استاد کو معاف کر دے، جو سور چرانے پر لگ گئے، وہ بھی اسی نظر کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ جو نظر کا زنا ہے اسی وجہ سے سور چرائے عبداللہ تیونسی، 40,000 علماء کے شاگرد، استاد، اور حافظ قرآن، حافظ الحدیث، دنیا کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا فقیہ، دنیا کا سب سے بڑا اللہ والا، اس نظر کے زنا حق کی وجہ سے سور چرانے پر مجبور ہو گئے۔ یہاں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حافظ متعلقین میں سے اور شاگرد میں سے، اور حافظ وہ تھے، حافظ قرآن تھے اور مرید تھے، قرآن پاک بھول گئے۔ یہ اتنا حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب مثالیں دے کر فرمایا کرتے تھے، اور میرے خیال میں اس دور میں سب سے زیادہ نظر کے زنا کو عام کیا ہے، عام سے مراد متنبع کیا ہے، تنبیہ کی ہے، ڈرایا ہے، تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت حکیم اختر صاحب کی مجلس میں عام بچہ بے ریش کا نہیں بیٹھ سکتا تھا، مجلس میں نہیں آتا تھا، کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی، ہمت نہیں ہوتی۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہو نے کہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ کا ایک بچہ لایا گیا تو انہوں نے کپڑا رکھ کر ہاتھ ملایا، مصافحہ کرنا چاہ رہا تھا۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ نے وہ ایسے سمجھو مجدد ہیں اس دور کے، حضرت حکیم اختر صاحب مجدد ہیں اس نظر کے زنا سے بچانے میں، بنیادی کردار ادا کیا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اتنا انہوں نے عام بولا ہے، اتنا بیان کیا، اتنا اس پر واز کیا، اتنا تلقین کی، شاید دنیا کے جس کونے میں گئے وہ بیان کیا نظر کے زنا کے بارے میں بات۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا نظر سہم من سہام شیطان، پھر فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، لعنت ہے اس شخص پر جو بد نظری کرتا ہے، اور لعنت ہے اس شخص پر جو بد نظری کرواتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں فرشتے بھی جو ناراض ہو کر چلی جاتی ہے، لعنت سے بھیجتے ہیں جو خوشبو لگا کر لوگوں کے سامنے آتی ہیں۔ اور ہمارے ہاں معاشرے میں ایسا ہے، لباس کیسا ہے، لباس کیسا ہے، حلیہ کیسا ہے، اور باڈی لینگویج کیسی ہے، یہ تباہی بربادی اس دور کے سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک ہے، سب سے بڑی نحوست میں سے ایک ہے۔ اللہ ہمیں ہر نحوست سے بچائے، ہر گناہ سے بچائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ مصیبت کو ختم کرنے کے لیے میرے بھائی پوچھتے ہیں وظیفہ کیا ہے؟ دیکھیں مصیبت کو ختم کرنا اللہ ختم کرتا ہے، اسباب اختیار کیے اللہ نے۔ گناہ کو چھوڑیں، مصیبت آتی کیوں ہیں؟ ظاہر الفساد فی البر والبحر، مصیبت آتی ہے گناہ کی وجہ سے، گناہ جب تک نہیں چھوڑیں گے مصیبت ختم نہیں ہوگی، وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کتا کنویں میں ہے اور آپ ڈول نکال رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا ڈول نکالنے کا۔ وظیفہ اس وقت پڑھیں جب گناہ چھوڑیں، مصیبت آئی گناہ کی وجہ سے، آپ گناہ نہیں چھوڑیں